اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو اپنی خاص رحمتوں سے اور اپنی خاص عنایات سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس امت کو صرف دو چیزوں پر استقامت کا حکم دیا ہے اور اپنی دو چیزوں پر توجہ دینے کا بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا یہ دو کام اگر تمہارے مضبوط ہو جائیں تو پھر تمہارا جو اجر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لامحدود اجر و ثواب، اللہ کی رحمت تمہارا نصیب رہے گی۔ وہ دو کام کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان پر استقامت اور اپنے اعمال میں خیر کا پیدا کرنا، اپنے معاملات کے اندر نیکی کو شامل کرنا، اپنی نیتوں میں، اپنے ارادوں میں، شب و روز کی زندگی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو نکالتے رہنا اور اچھائی کی طرف بڑھتے رہنا، یہ دو ہی کام۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایمان کی مضبوطی، تیقن کا ہونا، یقین کامل کا ہونا، یہ انسان کی صرف ایمانی نہیں، اس کی اخلاقی ضرورت بھی ہے۔ جب تک لوگ ایمان کے لحاظ سے اور یقین کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہوتے، وہ کوئی کام زندگی کا کر نہیں سکتے۔ تشکیک، شک، بے یقینی، یہ انسان کو سب سے زیادہ کمزور کرتی ہے۔ اگر اس کے اندر دولت ایمان ہو، یقین کی دولت ہو، تو بہت سارے کام زندگی میں ویسے ہی آسان ہو جاتے ہیں، بہت سارے کام۔ اس لیے ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی زندگی میں سفر کرنا چاہے اور وہ سمجھے کہ جتنی مرضی دشوار گزار گھاٹیاں ہوں میں نے گزرنا ہی ہے، تو دو سواریاں اپنے ساتھ رکھے۔ کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی بیماری نہیں رہے گی، کوئی مہم نہیں رہے گی۔ دو سواریاں کون کون سی؟ ایک صبر کی سواری اور ایک شکر کی سواری۔ اگر یہ دو سواریاں کسی کو میسر آ جائیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت ہمیشہ نفع میں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح؟ تو کریم فرمانے لگے اگر اللہ تعالیٰ نعمت دے تو مومن شکر کر کے نفع لے لیتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو صبر کر کے نفع لے لیتا ہے۔ تو مضبوط ایمان، ہر چیز کو اپنے رب کی طرف سے سمجھنا اور اللہ رسول کے وعدوں پر بہت مضبوطی کے ساتھ اعتقاد رکھنا بڑا ضروری کام ہے، بڑا ضروری کام۔ زیادہ باتوں کا وقت نہیں ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم علیل ہو گئے تھے، ذوف بظاہر کافی زیادہ ہو گیا، بیماری کچھ طویل ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور جب حاضر ہوئے مولا کائنات کے حضور تو دیکھ کر محبت کے جذبات موجزن ہوئے اور عرض کرنے لگے علی المرتضیٰ میں تو بڑی تشویشناک حالت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو سنا۔ بیمار آدمی پہلے کچھ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن حضرت شیر خدا نے دونوں مقدس آنکھیں کھول دیں، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے ساتھ پریشان نہ ہونا، مجھے اس بیماری میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ علی تم اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب تمہاری داڑھی خون سے رنگین کی جائے گی، معنی یہ ہے کہ مجھے شہید کیا جائے گا، میں بیماری کے ساتھ دنیا سے
نہیں جاؤں گا۔ فرمانے لگے چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، پر حضور کی بات نہیں تبدیل ہو سکتی۔ تو یقین کی دولت بڑی ضروری ہے۔ یہ جو ہمیں ملتی ہے نا چیزیں کتاب و سنت میں، اگر ہم کر لیں یقین صحیح کر کے، اگر یہ نصیب ہو جائے، یہ یقین نصیب ہو جائے کہ رزق دینے والا فقط اللہ ہے، پھر کوئی شخص بھی کوئی ناجائز صورت کبھی اختیار نہ کرے۔ اس کا ذہن ہی نہ جائے کہ میں کوئی غلط کام کروں، چونکہ اسے پتہ ہے جو میرے حصے کا رزق ہے وہ میرے پاس آئے گا، کسی اور جگہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یقین کی دولت پیدا کریں۔ دوسری بات یہ کہ اعمال خیر سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ مومن کی زندگی ہمیشہ خیر بانٹتی ہے۔ مومن کا وجود اتنا برکت والا ہوتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے دائیں بائیں رحمت ہی چھوڑتا ہے۔ شر کی بات، شر انگیزی کی بات، نفرت کی بات، عداوت کی بات، تکلیف کی بات، کسی کا حق کھانے کی بات، یہ مومن کا مزاج نہیں ہوتا۔ مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی خیر ملے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود سوال پوچھتے تھے صحابہ سے کہ آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے؟ آج کسی نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ آج کسی شخص کو نوافل نصیب ہوئے ہیں؟ آج کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ یہ کام روز کی بنیادوں پر کیے جائیں، ہر وقت خیر کٹھی کی جائے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیکی کا بھی کوئی خاص موسم ہوتا ہے۔ ہاں، بعض موسم ایسے آتے ہیں جس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن مومن کو ایک بات بتائی گئی ہے کہ اگر تیری نیت ٹھیک ہو نا، تو حضرت شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تو قدر کرنے والا بانا، رب تیرے لیے ہر شب کو شب قدر بنا دے گا۔ تو قدر کر، اگر تیرے مزاج میں قدر پیدا ہو گئی تو ہر شب شب قدر است، پھر ہر شب شب قدر ہے۔ تو آراستہ کیا جائے اپنے آپ کو نیک اعمال سے، کچھ خیر کٹھی کی جائے، کچھ صبح سے شام تک کچھ وظائف کا طریقہ ہو، کچھ تلاوت کا ذوق ہو، کچھ نفلی روزے ہوں، پھر کچھ صدقات ہوں، کچھ عبادات ہوں۔ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ بتایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دے کے دوزخ سے بچ جاؤ۔ فرمایا چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر لو۔ یعنی نیکی کے کام میں تم، یہ تھوڑی ہے کہ کروڑوں اربوں روپے سے ہی کوئی آدمی کسی خیر کے کام کو کرے گا، تھوڑا سا کر لو، لیکن مزاج ہو خیر کرنے کا، نیکی کرنے کا مزاج ہو، اچھائی پھیلانے کی طبیعت ہو۔ تو دو چیزیں جب انسان کو میسر آتی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کا اجر جاری رہے گا۔ جس کو کہتے ہیں نا صدقات جاریہ، نہیں ایسے کام جن کا اجر ہمیشہ، یعنی جس نے کسی کو قرآن پڑھا دیا اور پھر اس نے آگے پڑھا دیا اور پھر اس نے آگے پڑھا دیا، تو ایسے صدقات ہیں جن کا اجر ہمیشہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے مشورے کو، اچھی تعلیم کو، اچھی رائے کو بھی صدقہ جاریہ کہا ہے۔ لوگ آتے ہیں نا مشورہ لینے، تو ہمارے یہاں ڈھیر سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ماحول دیکھ کے مشورہ دیتے ہیں، اللہ رسول کی رضا دیکھ کے مشورہ نہیں دیتے۔ ماحول دیکھ کے مشورہ نہ دے کے یہ آدمی کس بات میں خوش ہوگا، یا میں اس کو کیسے قائل کر سکتا ہوں کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ کبھی یہ مشورہ آئے گا آپ کے پاس، کو شخص وہ آ کے کہے گا بھائی نے بڑا ستایا ہے، بھائی بڑی تکلیف دیتا ہے، تب کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو پہلے سے جانتا ہوں تیرا بھائی ہے ہی بڑا خطرناک، لیکن میں کہتا نہیں تھا چونکہ تیرا بھائی تھا۔ تو یہ تو ٹائم آگ جلانے کا نہیں تھا، اگرچہ وہ غصے میں آیا ہے، لیکن اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا بھائی بھائی ہوتے ہیں، ان میں محبتیں ہیں، محبتوں کو فروغ دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ ماحول دیکھ کے جس طرح کی کوئی رائے مانگنا چاہتا ہے اس طرح کی، تو یہ صدقہ جاریہ اچھی رائے دے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک اولاد کو بھی صدقہ جاریہ کہا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔
ہم بچوں کو اچھا بزنس مین دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ساری خواہشات اچھی ہیں، بری نہیں ہیں، لیکن اس پر ضرور خیال کیا جائے کہ وہ اچھے مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، ان کے اندر وہ تقوی کی خوبصورتی بھی ہے کہ نہیں۔ اگر بچے خیر کریں، نیکی کا کام کریں، تو وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور اگر بچے شر پھیلائیں گے تو یقیناً وہ ماں باپ کے لیے باعث تکلیف ہوں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو ایسے کام کیے جائیں جو انسان کے لیے ہمیشہ جاری رہنے والی خیر ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ خیر ہمیشہ پھیلتی ہے۔ ہماری ہر ادا سے ہمارے ارد گرد والے لوگ سیکھتے ہیں، اگر کہیں ہم سے شر ہو جاتا ہے تو اس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ہمارا والد بھائی کیا کہہ رہا ہے، اس سے اثر لیا جاتا ہے، اور اگر ہم خیر کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی دائیں بائیں ہوتا ہے۔ باہر، گھر سے باہر ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی لیکچر، کوئی تقریر کام کر جائے، لیکن گھر کے اندر خالص عمل چلتا ہے۔ ہمارے بچے وہ کبھی نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ کبھی نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں۔ آپ نماز کے لیے مصلی بچھا لیں تو جو بچہ 3، 3.5، 4 سال کا بھی ہو نا، جسے پتہ نہ ہو نماز کیا ہوتی، وہ بھی ساتھ آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سجدہ نہ بھی کرنا ہے تو مصلی پہ لیٹ جاتا ہے۔ تو ہمارے بچے وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو بھی سلوک گھر میں کریں گے، ہمارے بچے بھی وہ سیکھ جائیں گے، اور وہی رویہ ان کا کل ہمارے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والد صاحب کو سٹور میں اگر کسی نے بیڈ لگا دیا ہے تو وہ کل کو یہ سمجھے گا کہ اس کے بچے اس کو محل کے اندر ٹھہرائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بچوں نے دیکھ لیا ہے کہ بڑوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، تو سیم وہی اور رویہ بچے کریں گے۔ تو اپنی زندگی کو آراستہ کیا جائے خیر کے کاموں سے۔ مومن اس پربہار درخت کی طرح ہوتا ہے جو ہمیشہ خیر ہی۔ وہ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک بچہ بیری کو روڑے مار رہا تھا تاکہ اوپر سے بیر گریں گے، تو اس نے دیکھا نہیں تو ایک بیر خواجہ صاحب، روڑا خواجہ صاحب کو بھی لگ گیا، تو بچے کی نظر پڑی تو وہ بھاگ گیا۔ حضرت نے مریدوں سے کہا اسے پکڑ کے لاؤ۔ جب پکڑ کے لائے تو فرمایا بھاگتا کیوں ہے؟ عرض کی حضور آپ کو روڑا لگ گیا تھا تو میں ڈر گیا تھا کہ آپ کے مرید اور آپ تو کوئی ناراضگی ہوگی۔ تو فرمایا کر کیا رہے تھے؟ حضرت بیری کو مار رہا تھا۔ فرمایا وہ جواب میں کیا دیتی ہے؟ کہ حضرت وہ تو جواب میں بیر دیتی ہے۔ تو فرمایا تو شمس العارفین کو بیری سے بھی کیا گزرا سمجھتا ہے کہ وہ روڑے کے جواب میں پھل دیتی ہے، اور میں جناب تجھے ڈانٹ پلاؤں گا؟ اللہ نے میرا وجود خیر والا بنایا ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ ہم، اگر کوئی آدمی اس نیت سے بھی آئے کہ اس کے ہاتھ میں روڑا ہے تو ہم اسے بھی خیر ہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت فرمائے، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔